نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121، 122 اور 123۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ایک کا نام بھی لیا ہے، دوسرے کا نام نہیں لیا۔ ایک بدر ہے اور دوسرا احد۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب آپ نکلے اپنے گھر والوں میں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بٹھا رہے تھے مقاعد للقتال، جنگ کے مورچوں میں، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب کہ ارادہ کیا دو جماعتوں میں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا والی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی اور تم اس میں کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جنگ احد کا واقعہ ایسے تھا کہ نبی علیہ السلام 1000 افراد کو لے کر لڑنے کے لیے نکلے۔ جب احد کی جگہ پہنچے، احد مدینے سے اس وقت باہر تھا۔ یہ احد وہی ہے، اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں جب پہنچے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو منافقین کا درجہ حاصل تھا، اور وہ لوگ مسلمانوں کے درمیان سے اس طور پر واپس ہو گئے کہ جی دشمن تو موجود ہی نہیں، ہم کس سے لڑیں گے؟ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ دشمن آ رہا ہے، راستے میں آ رہا ہے، لیکن یہ لوگ قصداً وہاں سے واپس ہو گئے۔ ان کی تعداد تقریباً کہ 300 تھی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگ جو بچ گئے وہ تھے 700۔ ان 700 افراد میں سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان دونوں کے ارادوں میں بھی آیا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، لیکن چونکہ ایمان کی قوت تھی ان کے پاس، انہوں نے سوچا کہ ابوبکر نہیں جا رہے واپس، عمر نہیں جا رہے واپس، علی نہیں جا رہے واپس، عثمان نہیں جا رہے واپس، کہ دیگر حضرات نہیں جا رہے تو ہم کیسے جائیں؟ نبی علیہ السلام خود میدان کارزار میں موجود ہوں اور ہم واپس چلے جائیں تو یہ بات نامناسب سی ہے۔ یہ لوگ ایمان کے پختہ لوگ تھے، اس لیے یہ لوگ رک گئے۔ یہ وہی والا قبیلہ ہے جن کے علاقے میں جا کر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے، بنو سلمہ، مسجد قبلتین جہاں پر ہے، یہ وہیں کے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اہلکا، یہ اہلکا کا جو لفظ ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ایک گھر، اہلکم نہیں کہا، اہلکا، آپ اپنے گھر والوں میں سے نکلے۔ نبی علیہ السلام استاد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، عائشہ والے مکان سے آپ روانہ ہوئے تھے، یہ اس کا مصداق عائشہ ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں سے نکلے، عائشہ سے کے گھر سے نکلے، تبوئ المؤمنین، ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے، کہاں پر؟ مقاعد، اماکن، ان جگہوں پر جہاں پر جنگ کے لیے لوگوں کو بستہ ہونا تھا، تیاری کرنی تھی، آپ لوگوں کو بٹھا رہے تھے قتال کے لیے، واللہ سمیع علیم۔ یہ وہی واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جبل رمات پر جا کر بیٹھیے، اور یہاں سے آپ پر 50 افراد کا لشکر موجود ہے، ان 50 کو ساتھ رکھنا ہے، آپ لوگوں نے جب تک میرا حکم نہ آ جائے مورچہ نہیں چھوڑنا، آپ نے وہیں رہنا ہے۔ یہ 50 افراد تھے اور تیر انداز تھے۔ اس زمانے میں خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے۔ جب میدان میں فتح کے حالات نظر آئے تو عبداللہ ابن جبیر کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ، وہ ساتھی ان کے، اس ارادے کے ساتھ کہ جی جب مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جب جنگ چل رہی ہے تو ہم اس وقت تک موجود تھے، اب مقصد حاصل ہو چکا، دشمن کو شکست ہو چکی، لوگ نیچے مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، ہمیں نکلنا چاہیے۔
اور وہ امیر نے منع بھی کیا، جو مقامی امیر اس وقت موجود تھے عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے منع بھی کیا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کا ارادہ یہ نہیں تھا، لیکن وہ لوگ اپنے بات کو سمجھے، جس طریقے سے سمجھے تھے ویسے انہوں نے عمل کیا، وہ نیچے اتر گئے۔ جیسے ہی وہ حضرات روانہ ہوئے، پیچھے سے خالد بن ولید نے آ کر حملہ کیا۔ ان کے پاس افراد زیادہ تھے، انہوں نے آ کر حملہ کیا، ان کے تقریباً 200 افراد تھے، اور انہوں نے جب یہ آ کر انہوں نے حملہ کیا تو حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آواز بھی لگائی اور کہا کہ میں پیچھے کی طرف سے آ گیا ہوں، تم لوگ پلٹو۔ تو جو ان کے سامنے کی طرف سے لوگ بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کو دوڑا رہے تھے، مسلمان جن لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے وہ لوگ سامنے سے پلٹ گئے، اور اس زور سے پلٹے کہ اس میں مسلمانوں کو دھول مٹی کا اتنا زیادہ سامنا تھا کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون کب کہاں کیسے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں شہید ہوئے، اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ وہی معرکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جو کھود تھی وہ زخمی ہوئی، وہ ٹوٹی، اور آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر بھی زخم آیا۔ اور یہ وہی معرکہ ہے جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخم سے بہنے والے خون کو پہلے دھویا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون پر پانی ڈال رہے تھے اور فاطمہ دھو رہی تھیں، لیکن جب وہ نہ دھلا تو آپ نے چٹائی جلائی، چٹائی جلا کر اس سے اس کی راکھ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں ڈالا، اس سے وہ زخم بھرا، اس سے وہ خون رکا۔ اس زمانے میں ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں تھا۔ ہم کتنے نازک ہیں، ہمارے نبی کتنے جفاکش، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر قربانی دی ہے اور کس کو سامنے رکھ کے دی ہے۔ ہم جستجو میں لگیں تو ہمیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مصداق ہم تھے، تقاضا ہمارا تھا۔ ہم وہ لوگ ہیں اس زمانے میں ہمارا اجر وہ بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا ہے، اتنا بڑھا چڑھا کر کہ ہمارے تصورات سے زیادہ۔ ایک سنت زندہ کر لیں، 100 شہیدوں کے بقدر ثواب ہمیں لکھ دیا جاتا ہے۔ سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم ایک کریں گے ہمیں 10 ملے گا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا جو اجر تھا اس کے مقابلے میں ہمارا والا اجر وہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہم بن دیکھے ہمارے ایمان کی قیمت ذرا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت پر بھی رسالت پر بھی دونوں پر ایسا ایمان پیش کیا ہے کہ جو کہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہمارے مشاہدے میں نہیں تھا، لیکن ہم نے قبول کیا، اور اس قبول کرنے کے بعد ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھنے کے قابل نہ ہوئے۔ صحابہ نے جو قربانی دی وہ ہتھیلیوں پر جان رکھ کر دی ہے، اور ہم اپنی انا کے لیے یا اپنی ذات کے لیے اتنے ہی مٹ سکتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ جہاں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے وہاں ہم گناہ سے یا نیکی سے دونوں صورتوں میں چوکنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو نیکی کروں، ہاں دیکھ رہا ہے کرنی چاہیے، اور اگر مجھے گناہ سے رکنا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو رک جانا چاہیے۔ ہم دکھا کر رکتے ہیں، حالانکہ ایمان تو وہ تھا جو ہمیں ہمارے اندھیروں میں، ہمیں ہماری روشنیوں میں، ہمیں ہر آن ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے معمور رکھتا۔ ہمارا ایمان وہ ہے جو ہمیں اس وقت میں یاد آتا ہے، ہمیں اس وقت میں روکتا ہے جس وقت میں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو۔ گویا کہ ہم اپنے ایمان کا امتحان عوام کو دیتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس کے برعکس تھا، تقاضا اس کے برعکس تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو اس وقت میں کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ اس کا اعتراف قرآن پاک کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے واللہ ولیہما، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کا ذمہ دار تو اللہ ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ پلٹ کر جانے والوں میں سے نہیں آئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ دیگر موجود ہیں، کبار صحابہ کرام عمر، ابو بکر، عثمان، علی سب موجود ہیں، ہم کیسے جائیں؟ ان کے ایمان نے ان کو روکا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ یہ نہیں کہا متوکلون، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے، لیکن یہاں کیا کہا
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ان کے ایمان کی ضمانت حق تعالیٰ نے دی ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں ایمان والے۔ ہمارا توکل ایسا مضبوط ہے کہ اگر ہم سردی لگتی ہو، فجر کی نماز مشکل لگتی ہو، تو ہم کیا کریں کہ ہم سے کہتے رہیں ہمیں اجازت دے دیجیے ہم تیمم کر لیں، اور نہیں تو ایسا کریں گے ہم قضا پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ بستر سے باہر نکلا نہیں جاتا، بستر مانے ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں بھی، اور جبکہ تم کمزور تر تھے، تم کمزور تھے، بدر کا میدان تھا۔ بدر میں کتنے لوگ ہیں؟ 313۔ سوار کتنے ہیں؟ ایک مختصر سی تفصیل، مختصر سی جماعت، اور لڑنے کا ارادہ، عزم کیا ہے کہ جی ہم ایمان کے بدولت لڑیں گے، ہم ایمان کی قوت سے لڑ رہے ہیں، ہتھیار کی قوت سے نہیں، تعداد کی قوت سے نہیں، ہم ایمان کی قوت سے لڑ رہے ہیں۔ اور وہ ایمان ہی ان کا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا عجیب کہا ہے۔ وہ لوگ تلوار لے کے اتر رہے ہیں، وہ نہتے اتر رہے ہیں۔ ایک موقع قرآن پاک کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں سواری عطا فرما دیجئے، ہم چلنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ما اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں کس پر اٹھاؤں، تم کو میں سوار نہیں کر سکتا۔ اور ان کی آنکھیں وہ آنسو بہا رہی ہیں، ان کے جذبے ایسے تھے، وہ رو رہے ہیں اس لیے کہ ہم جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک صحابی کو کہتے ہیں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں بار بار زندہ کیا جاتا، بار بار میں قتل کیا جاتا، بار بار میں قتل ہوتا، بار بار میں جان اللہ کے حضور میں پیش کرتا، میں جتنے میرے جسم کے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، کتنا بڑا اجر کما گئے۔ اور ہم ایسے نہتے لوگ ہیں کہ ہم کامل وضو کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ جی ٹھنڈا پانی ہے تو وضو کیسے ہوگا، ہم کیوں نہ وضو دبا کر عصر مغرب اور عشاء ایک ہی وضو سے کھینچ لیں۔ ہم اپنے وضو کا امتحان دینے کے بارے میں بھی کوتاہ ہیں۔ اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ لوگ جن کو قرآن پاک کہتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو سجدوں میں دیکھتے ہیں، آپ ان کو رکوعات میں دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں کیسے، ان کے اندر رحم ہے، ایک دوسرے کے لیے رشتہ داری ہے، ایک دوسرے عزیمت ہے، محبت ہے، اخوت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، اور ہمیں ان جیسا بننا تھا۔ ہمارے گھروں سے اس جیسے نفوس وجود میں آ سکتے تھے، لیکن ہماری کوتاہی، ہم نے اپنی ذات پر توجہ دی، اپنی اولاد پر توجہ نہیں دی، اپنے آپ کو سنوارا، اپنی اولاد کو نہیں سنوارا، اور ہم نے کہا ہم پیش کر چکے، آگے ان کی مرضی، ہم نے حق بتا دیا، سچ بتا دیا، آگے ان کی مرضی۔ ان کی مرضی نہیں تھی، مرضی آپ کی تھی، اور جب آپ نے ہتھیار اٹھایا ان کی مرضی کا کہہ کر، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ہتھیار ڈال دیا، آپ نے ہتھیار اٹھا نہیں دیا، آپ نے ہتھیار ڈال دیے ان کے نفسانی خواہشات کے سامنے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر والدین اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، اور جب اولاد طاقتور ہو جاتی ہے، اولاد حاوی ہو جاتی ہے، تو وہ جب ان کا اللہ پاک کا پیش کیا ہوا دین شکست کھا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو پس پش ڈالا جا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ آگے ہمت نہیں کرتے، وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور ان کے سامنے اس گھر کے اندر وہ تمام تر کفریات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تمام تر لغویات ہو رہے ہوتے ہیں جس سے وہ منع کرتے ہیں، لیکن اب مجبور تھے تو کیا کہتے ہیں، جی مجبوری ہے، بچوں کی خوشی ہے، اس لیے ہمیں شرکت کرنی پڑے گی۔ آپ کی خواہش نفس اگر آپ کو اس گناہ سے روک نہیں سکتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایمان کی اسی کمزوری پر کھڑے ہیں جہاں آپ کی اولاد کھڑی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں ملتا ہے کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کا جو لفظ کہا ہے، کمزور تر ایمان کون سا ہے؟ وہ والا ہے کہ دل سے برا جانے،
تو دل سے برا جاننے والے کو چاہیے تھا کہ ایسی کسی محفل میں شرکت نہ کرتا۔ یہ بدر کا موقع ہے اور وہ 313 لوگ ہیں، اور 313 کے پاس ہتھیار کامل طور پہ نہیں ہیں، سواریاں مکمل نہیں ہیں، سواریاں تو چھوڑیں، جوتا چپل بھی پورا نہیں ہے، اور اس پر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے آبا و اجداد قربان، ماں اور باپ قربان۔ ہم ماں باپ قربان کرنے کی بات جب کریں جب ہم اپنے اس 6 فٹ کے وجود کے اوپر اللہ کا دین نافذ کر سکیں، جب ہم میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں بہرحال جان نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر نماز میں جان ہوگی تو روکے گی نا۔ تو نماز میں ہماری بجلی کے اندر دم نہ ہو تو ہمارا موبائل بھی چارج نہیں ہو سکتا، تو پھر نماز میں ہماری دم نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم راضی کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلوات اللہ علی سید الانبیاء المرسلین، علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین۔